حامد رضا صاحب، آج ایک بار پھر عمران خان کی فیملی میں سے ان کی 2 بہنوں کو تو اجازت مل گئی ملاقات کرنے کی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کو آج بھی اجازت نہیں ملی، ان کو روک دیا گیا ہے۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے پولیس والے آپ کو لے جاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، گرفتاری کی خبریں بھی آتی ہیں اور پھر موٹر وے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اچھا دیکھیے، محرکات میری سمجھ سے تو بالا ہیں۔ آج بھی 2 بہنوں کی اور ایک کزن جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ جو لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی اس میں سے دیگر لوگوں کو بھی جانے نہیں دیا گیا، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کو بھی روک لیا گیا۔ گزشتہ 3 ملاقاتوں کے اوپر میں خود ساتھ موجود تھا، بلکہ میں تو تقریباً 8 ہفتوں سے مسلسل ہر تھرسڈے کو بھی موجود رہا، وہاں پر میرا نام ڈیلی لسٹ میں ہوتا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، جس طرح میرا نام ہو گیا، عمر ایوب صاحب کا نام ہو گیا، راجہ ناصر عباس صاحب کا نام ہو گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ہو گیا، علیمہ خانم صاحبہ کا نام ہو گیا، خان صاحب کی دیگر فیملی کے ممبرز ہو گئے، ان کو تو نہیں جانے دیا جاتا۔ جہاں تک وہاں پہ بتا کے تو یہ جاتے ہیں کہ آپ کو گرفتاری آپ کی ڈال دی گئی ہے، فلانے تھانے میں، فلانی جیل میں، فلانی جگہ پہ آپ کو شفٹ کیا جا رہا ہے، اور راستے میں پھر جب روکا بھی جاتا ہے، سیکنڈ ٹائم جب گرفتاری ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا سفر لمبا ہے۔ مجھے کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کی مسافت ساہیوال سے آگے ہے۔ اچھا، تو صبح سے چونکہ آپ لوگوں نے کچھ کھایا نہیں، نماز پڑھنی ہے، تو اگر آپ لوگ کھانا کھانا چاہتے ہیں یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اور پھر اسی دوران کھانا کھلانے کے بعد دوبارہ پریزن وین میں شفٹ کر کے موٹر وے پہ اتار دیا جاتا ہے۔ جی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وجہ ظاہراً یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ شاید جو چیز خان صاحب اندر بتلاتے ہیں ایز اٹ از باہر آ کے بتا دیتے ہیں، یا ہمارے بارے میں ایک ایزمپشن ہے کہ یہ ہارڈ لائنرز ہیں، ہارڈ ہٹرز ہیں، یا خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد کوئی ایسی اسٹریٹجی باہر نہ لے کے آئیں جس کی وجہ سے احتجاج جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو یہ 2 ایک وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، اس کے علاوہ مجھے حامد رضا صاحب، یعنی جن لوگوں کو اجازت مل رہی ہے ملنے کی، کیا پھر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ اندر جاتے ہیں تو وہ شاید صحیح پکچر نہیں دیتے، اور جب واپس بھی آتے ہیں تو کچھ فلٹر کر کے بتاتے ہیں؟ اس طرح کا ہے؟ پارٹی نے یہاں بھی کچھ پن پوائنٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہمارے جب لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب جاتے ہیں تو وہ پورا بریف کرتے ہیں پنجاب کے حوالہ سے۔ ظاہر ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، وہ پنجاب کی صورتحال کو، پارلیمنٹ کی صورتحال کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب ان کی جگہ پر اگر آپ پنجاب کے کسی عام ان نون آدمی کو بھجوا دیں گے تو نہ تو وہ اس قسم کی بریفنگ دے پائے گا خان صاحب کو، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کے اندر کس بات کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوگا کہ ہماری آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے۔ تو اب جب کنسرن آدمی ہی اندر جائے گا تو وہ بہتر بات باہر آ کے کر سکے گا اور خان صاحب کو تمام چیزوں سے آگاہ کر سکے گا۔ تو مے بی شاید ایسے لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے اندر بھجوانے کے لیے جن کے پاس کور کمیٹی کی بریفنگ نہ ہو، پولیٹیکل کمیٹی کی بریفنگ نہ ہو، الائنس کی بریفنگ نہ ہو، اوور آل پارٹی کے معاملات کے اندر وہ اتنے ہائیسٹ پوسٹ پہ نہ بیٹھے ہوں کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا پیغام جیل سے تو بغیر فلٹر کیے لا سکتے ہیں نا، پہنچا سکتے ہیں کہ ایز اٹ از جو بات کی گئی ہے وہی باہر بتا دی جائے۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں 2 چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے جو 5-7 لوگوں کو روکا گیا ہے، ہماری ایک تو ہمارے بارے میں زمشن بھی یہ ہے، اور میرا خیال ہے یہ صحیح بھی ہے، کہ ہم سارے ہارڈ ہٹرز ہیں، تھرو پراپر پولیٹیکل پروسیجر، پولیٹیکل ورکر ہیں، گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے ہیں، ہمارے کھاں کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہمیں شاید وہ فیئر محسوس نہیں ہوتا، یا ہماری ذات کے اندر وہ اگریشن ہے۔ کچھ لوگوں کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ انتہائی دھیمی ہوتی ہیں، بڑی سلاجو قسم کی ہوتی ہیں، تو وہ بات کرنے کا انداز ہے، ایک ہی بات اگر میں کروں تو کسی اور طریقے سے کروں گا، یا پھر جیسے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی منظور نظر ہے جو ان کو بھیجا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کنسرن بھی موجود ہے جی، کہ کس طریقے سے کچھ لوگ جن کا نام لسٹ میں بھی موجود نہیں ہوتا ان کو بلا بھی لیا جاتا ہے اور ان کو بھجوا بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ نہ تو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ لیکن اس میں پھر حامد صاحب بہت بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے وہاں، ان میں جن کے نام لسٹوں میں ہوتے نہیں ہیں اور وہ بھیجے جاتے ہیں، اور بڑی اہم پوسٹوں پہ بھی ہیں پارٹی میں۔
دیکھیں اگر تو آپ بڑے لوگوں میں چیئرمین کی بات کر رہی ہیں تو یہ تو ان کا استحقاق ہے. یہ چیز انہوں نے کلیئر کی تھی گور خان صاحب نے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہ میں بحیثیت چیئرمین استحقاق رکھتا ہوں, اور تمام لوگ ان کی اس رائے کے ساتھ متفق تھے. ان کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے تو یا ظاہر ہے میرا خیال ہے ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ایک میں فی الحال تو یہ کہہ سکتا ہوں فار نو ریزن ایک کوشچن مارک بہرحال ان کے اوپر ریز تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کا نام لسٹ میں بھی نہیں ہے, پارٹی کی طرف سے آپ کو بتلایا بھی نہیں گیا, تو پھر آپ چلے جاتے ہیں, جا کے ملاقات کر کے آتے ہیں تو پھر آئی بروز ٹوٹتے ہیں نا جی, پھر بات تو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ روز کہا کہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص یا وکیل عمران خان سے ملاقات نہیں کرے گا, وہ خود نگرانی کریں گی. لیکن ہر بار کیوں چند لوگ جن کا نام لسٹ میں ہی شامل نہیں ہوتا اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں؟ کیا پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ اچھا, جو لاسٹ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں پرنسپلی ایگری ہوا تھا کہ جو لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب اور کمیٹی کے ممبران بھجوائیں گے اس کے علاوہ کوئی ممبر نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا تو پھر اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی جائے گی. لیکن اسی ملاقات کے دوران خان صاحب کا اندر سے میسیج ریسیو ہوا کہ جو کوئی بھی آنا چاہتا ہے یا جس کسی کو بھی پرمیشن دی جاتی ہے آپ ایٹ لیسٹ اسے آنے دیں, کیونکہ یہ مجھے سولیٹری کنفائنمنٹ میں یہ اصل میں خان صاحب کو رکھنا چاہ رہے ہیں. تو خان صاحب ہی از ناٹ اے کیڈ, آئی مین ہی اسپینڈ آلموسٹ 30 ایئرس پلس ان پالیٹکس, اور انہیں پتہ ہے کہ اس آدمی کی کون سی بات کتنی قابل بھروسہ ہے کتنی قابل بھروسہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اس طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ تو آگاہی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق پہلے ملاقات کے کیسز سن رہے تھے, پھر چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ بنا, اس کے پاس 100 سے زائد کیسز یکجا ہوئے, آرڈر ہوا, لیکن چیف جسٹس کے حکم نامے کو ہی نہیں مانا جا رہا. آپ عدالتوں کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں, تو کنٹیمپٹ پلی کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھا, کنٹیمپٹ کے اندر آج سے 4 روز قبل خان صاحب کی ہمشیرگان کی طرف سے, علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے, لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے آج آپ نے بھی کی ہے کر دی گئی تھی. آج میں بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, آج میری طرف سے بھی فائل کر دی گئی ہے. ابھی اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی, فکس ہوگی تو پتہ چلے گا جی. لیکن بہرحال یہ چیف جسٹس کو سوچنا ہے کہ ایک لارجر بینچ کا فیصلہ تھا, اس فیصلے کی روشنی میں ہم نے جو تمام ٹی او آرز طے کیے تھے ان کو بڑا سٹرکٹلی ہم نے فالو بھی کیا. اور اگر اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور لارجر بینچ کے فیصلے کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلسل ان کی حکومت دولی کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب یہ تو ان کے لیے ایک کویسچن مارک ہے, ان کی ذات کے اوپر بھی ایک کویسچن مارک ہے, بینگ اے جج بھی ان کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے کہ کیا وہ ان حالات کے اندر اس طریقے سے آگے چلنا چاہیں گے, کیا وہ یہ پسند کریں گے کہ سرے بازار ان کے فیصلوں کی اس طریقے سے بے توقیری کی جائے اور ان کی جگ ہسائی ہو پورے زمانے کے اندر. تو دیٹ ڈیپینڈز پرسن ٹو پرسن. اگر ان کی اپنی پرائورٹی میں یہ چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پر وہ سر آپ پھر اس کو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے, وہاں لے جائیں, وہاں لے کر جانے کی کیا وجہ ہے؟ ایون پارٹی میں بھی کچھ لوگ شکوہ کر رہے ہیں. یہاں سے ایک مرتبہ نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں جب قانون کو راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جذبات یا خواہشات کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی. بعض اوقات ہماری بھی خواہش ہوتی ہے فوری طور پر سپریم کورٹ پہنچ جائیں, لیکن جب ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے تو اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو پہلے توہین ہم نے ہائی کورٹ میں ہی فائل کرنی ہے. قانونی عدالتی طریقہ کار ایک میکانزم کے ساتھ چلتا ہے. اگر یہاں پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور بات چیت نہیں ہوتی تو پھر آبویسلی ول گو ٹو دا سپریم کورٹ. لیکن اگر اسی موقع پر سپریم کورٹ چلے جائیں, سپریم کورٹ ہم سے پہلا سوال یہ کرے گی کہ لارجر بینچ کے فیصلے کو اگر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو کیا آپ نے رجوع کیا ہائی کورٹ سے, دوبارہ آپ نے لارجر بینچ سے رجوع کیا, آپ نے کنٹیمپٹ فائل کی, ان گراؤنڈز کے اوپر وہ پٹیشن ہماری وہاں سے خارج کر کے پھر ہمیں دوبارہ نیچے بھجوا دے گی, تو وہ دیٹ ٹائم ول بی ویسٹڈ. تو ہم بالکل اس وقت ایگزیکٹ فورم کے اوپر ہیں, یہاں سے جو ڈیسیژن آئے گا اس کے بعد ہم سپریم کورٹ جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. جی بالکل صحیح سر.